آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 9 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ۔ یجادلونک، وہ آپ سے جھگڑتے تھے، فی الحق، حق میں، بعد ما اس کے جو، تبین واضح ہو گیا تھا، کأنما گویا کہ، یساقون وہ ہانکے جا رہے ہیں، الی الموت موت کی طرف، وہم اور وہ، ینظرون اسے دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا یجادلونک فی الحق، حق سے مراد کفار کا قافلہ نکل جانے کے بعد کفار سے ہر صورت لڑائی ہے جس کا انجام فتح اور غنائم ہوگا۔ مختصراً واقعہ یہ ہے کہ سن 2 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ کفار قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ ابو سفیان کی سرکردگی میں شام سے مکہ جا رہا ہے اور مدینہ کے قریب کے راستے پر پہنچ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمانوں کی مختصر سی جمعیت جو 300 سے کچھ اوپر تھی لے کر قافلے کے تعاقب کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ابو سفیان کو آپ کے نکلنے کی اطلاع ہو گئی۔ اس نے ایک تیز رفتار سوار کے ذریعے سے مکہ اطلاع بھیج دی اور خود احتیاطاً اصل راستہ چھوڑ کر ساحلی راستہ اختیار کر لیا۔ مکہ میں جب یہ خبر پہنچی تو ابو جہل ایک بڑا مسلح لشکر لے کر قافلے کی حفاظت کے لیے روانہ ہو گیا اور آ کر بدر میں ڈیرے ڈال دیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے مسلمانوں کے سامنے ساری صورتحال رکھ دی کہ ایک طرف تجارتی قافلہ ہے اور دوسری طرف قریش کا لشکر ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہیں دونوں میں سے ایک ضرور ملے گا۔ اس پر بعض صحابہ کو تردد ہوا، وہ چاہتے تھے کہ لشکر کی بجائے قافلے کا تعاقب کیا جائے۔ اس وقت حضرت ابوبکر، عمر، سعد بن معاذ اور مقداد بن اسود نے اطاعت کی تقریریں کی۔ مقداد نے کہا کہ آپ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں جیسا نہ پائیں گے جنہوں نے کہا تھا کہ جا تو اور تیرا رب لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ تب آپ بدر کی طرف روانہ ہوئے اور اس وقت بعض صحابہ نے لشکر سے نہ لڑنے کا مشورہ دیا تھا۔ اسے یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون، یعنی یہ لوگ آپ سے حق کے معاملہ مجادلہ اور اختلاف کرتے ہیں گویا ان کو موت کی طرف کھینچا جا رہا ہے جس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اگرچہ کوئی حکم عدولی نہ کی تھی بلکہ مشورہ کے جواب میں اپنے ضعف اور پسندی کا اظہار کیا تھا، مگر رسول کے ساتھیوں سے ایسے رائے کا اظہار بھی ان کے مقام بلند کے اعتبار سے اللہ تعالی جل شانہ کے نزدیک ناپسند تھا۔ اس لیے ناراضی کے الفاظ سے اس کو بیان فرمایا گیا ہے، کأنما یساقون الی الموت، یعنی سمجھتے تھے کہ اتنے بڑے لشکر سے لڑنا
اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنا ہے۔ وَإِذْ اور جب یعدکم تم سے وعدہ کر رہا تھا اللہ احدی الطائفتین دو گروہ میں سے ایک کا انہا بے شک وہ لکم تمہارے لیے ہے وتودون اور تم چاہتے تھے ان بے شک غیر ذات الشوکتی جو غیر مسلح گروہ ہے۔ فرمایا وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ کانٹے کو کہتے ہیں، یعنی تمہاری خواہش یہ تھی کہ کسی تکلیف اور جنگ کے بغیر حاصل ہونے والا قافلہ تمہیں مل جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنی باتوں اور وعدوں کے مطابق حق کو سچا ثابت فرمائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ تکون ہو جائے لکم تمہارے لیے وَيُرِيدُ اور چاہتا تھا اللہ ان کے یحق وہ ثابت کر دکھائے الحق کا حق کو بکلماتہ اپنے حکموں کے ساتھ اپنے کلمات کے ساتھ وَيَقْطَعَ اور وہ کاٹ ڈالے دابر جڑ الکافرین کافروں کی۔ اور تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ تعالیٰ تم سے ان دو جماعتوں یعنی تجارتی قافلہ یا لشکر میں سے ایک جماعت کا وعدہ کر رہے تھے کہ وہ جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے گی یعنی مغلوب ہو جائے گی۔ یہ وعدہ مسلمانوں سے بواسطہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بذریعہ وہی ہوا تھا، اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت یعنی تجارتی قافلہ تمہارے ہاتھ میں آ جائے، اور اللہ کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کا ہونا اس کو عملاً غلبہ دے کر ثابت کر دے، اور یہ منظور تھا کہ ان کافروں کی بنیاد کو قطع کر دے، کاٹ دے، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا عملاً ثابت کر دے، اگرچہ یہ مجرم لوگ یعنی مغلوب ہونے والے کفار اس کو کتنا ہی ناپسند کریں۔ اس وقت کو یاد کرو جبکہ تم اپنے رب سے اپنی تعداد اور سامان جنگ کی قلت اور دشمن کی کثرت دے کر فریاد کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری فریاد سن لی اور وعدہ فرمایا کہ تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو سلسلہ وار چلے آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ امداد صرف اس حکمت کے لیے کی کہ تم کو غلبہ پانے کی بشارت ہو اور تاکہ تمہارے دلوں کو قرار آ جائے، یعنی انسان کی تسلی طبی طور پر اسباب سامان سے ہوتی ہے، اور اس لیے وہ بھی جمع کر دیا گیا، اور واقعہ میں تو نصرت اور غلبہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے جو زبردست حکمت والے ہیں۔ لیحق تاکہ وہ ثابت کر دکھائے الحق کا حق کو ویبطل اور وہ باطل کر دکھائے الباطل باطل کو۔ فرمایا لیحق الحق ویبطل الباطل، اس لیے اس نے ایسے اسباب پیدا فرما دیے کہ تمہارا مقابلہ تجارتی قافلے کی بجائے قریش کے لشکر سے ہو، اور تمہیں فتح نصیب ہوئی جس سے ان کی سیاسی اور فوجی طاقت پر کاری ضرب لگی۔ یہی اللہ تعالیٰ کی وہ حکمت تھی جسے تم نہیں سمجھ رہے تھے، اور تم میں سے بہت سے لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ لشکر سے مقابلے کی بجائے تجارتی قافلہ ان کے ہاتھ لگے۔ وَلَوْ اور اگرچہ کاریہ نہ پسند کریں اسے المجرمون مجرم لوگ، مسلمان چاہتے تھے کہ تجارتی قافلہ پر حملہ ہو کہ کانٹا نہ چبھے اور بہت سا مال ہاتھ آ جائے، لیکن خدا تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ اس چھوٹی سی بے سر و سامان جماعت کو کثیر التعداد اور مرتب و پرشوکت لشکر سے بڑھا کر اپنی باتوں سے سچ کو سچ کر دکھائے اور کفار مکہ کی جڑ کاٹ ڈالے، تاکہ اس طرح اس کے وعدوں کی سچائی حیرت انگیز طریقہ پر ظاہر ہو کر سچ کا سچ اور جھوٹ کا جھوٹ ہونا کفار کے علی الرغم صاف صاف اشکارا ہو جائے۔ چنانچہ یہی ہوا، بدر میں قریش کے 70 سردار مارے گئے جن میں ابو جہل بھی تھا، اور 70 ہی قید ہوئے۔ اس طرح کفر کی کمر ٹوٹ گئی اور مشرکین مکہ کی بنیادیں ہل گئیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس پر تنبیہ ہے کہ تم نے جو صورت پسند کی تھی وہ نہایت پسیمتی اور آرام طلبی اور وقتی ہنگامی فائدہ کی چیز تھی، اور اللہ
تعالیٰ نے جو ارادہ فرمایا وہ عالی ہمتی اور بلند مقاصد اور مکمل اور دائمی فوائد پر مشتمل تھا۔ پھر دوسری آیت میں اس کو مزید واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت سے تھے کوئی چیز باہر نہ تھی، اگر وہ چاہتے تو تجارتی کافر پر مسلمانوں کا غلبہ اور قبضہ ہو جاتا۔ اس نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی شان کے شایان اس کو سمجھایا کہ مسلح فوج سے مقابلہ ہو کر اس پر قبضہ ہو تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا واضح ہو جائے۔ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ حق تعالیٰ تو علیم خبیر اور ہر کام کے آغاز انجام سے باخبر ہیں۔ ان کی طرف سے اس مبادہ میں کیا مصلحت تھی کہ ان دونوں جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت پر مسلمانوں کا غلبہ اور قبضہ ہوگا، وہ ان میں سے کسی ایک کو متعین کر کے بھی فرما سکتے تھے فلاں جماعت پر قبضہ ہو جائے گا۔ اس ابہام کی وجہ واللہ عالم یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس میں صحابہ کرام کا امتحان کرنا تھا کہ آسان کام کو پسند کرتے ہیں یا مشکل کو، اور ان کی اخلاقی تربیت بھی تھی جس کے ذریعے ان عالی ہمتی اور اعلیٰ مقاصد کی جدوجہد خطرات سے نہ گھبرانا سکھایا گیا ہے۔ جب تستغیثون تم فریاد کر رہے تھے ربکم اپنے رب سے، فاستجاب تو اس نے دعا قبول کر لی، لکم تمہاری، انی کہ بے شک میں، ممدکم تمہاری امداد کروں گا، بِأَلْفٍ من الملائکتی 1000 فرشتوں کے ساتھ۔ یہاں 1000 فرشتے اترنے کا وعدہ کا ذکر ہے جو واقعی اترے۔ رفاع بن رافع قرظی بدری سے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے، پوچھا کہ تم اہل بدر کو اپنے میں کیسا شمار کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے سب سے بہتر لوگ، یا اس کے ہم میں نے کوئی بات کہی؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اسی طرح وہ فرشتے بھی افضل ہیں جو بدر میں شریک ہوئے تھے، مردفین ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے۔ غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی اور ان کے پاس ہتھیاروں اور سواروں کی بھی کمی تھی، جبکہ کفار تعداد اور جنگی قوت مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھے، اس حالت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور کفار پر فتح و کامرانی عطا فرمائی۔ جنگ بدر 17 رمضان 2 ہجری میں جمعہ کے دن ہوئی۔ بدر ایک کنواں ہے جو ایک شخص بدر بن عامر نے کھودا تھا، اس کے نام پر اس علاقے کا نام بدر ہو گیا ہے۔ یہ علاقہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ہے۔ یعنی اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جبکہ کافر اس سے 3 گنا یعنی 1000 کے قریب تھے۔ پھر مسلمان نہ تھے اور بے سر و سامان تھے، جبکہ کافروں کے پاس اسلحے کی بھی فراوانی تھی۔ ان حالات میں مسلمانوں کا سہارا صرف اللہ ہی کی ذات تھی جس سے وہ گڑ گڑا کر مدد کی فریادیں کر رہے تھے۔ خصوصاً رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم تو نہایت عز و الہا کے ساتھ دعا فرما رہے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب بدر کا دن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشرکین کی طرف دیکھا، وہ 1000 تھے اور آپ کے ساتھی 319 تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے قبلہ کی طرف رخ کر کے ہاتھ پھیلا دیے اور اپنے رب سے بلند آواز سے فریاد کرنے لگے، اے اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے وہ مجھ سے پورا کر، اے اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے وہ مجھ سے پورا کر، اے اللہ، اگر علیہ السلام کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر زمین میں تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ آپ اپنے رب سے بلند آواز سے فریاد کرتے رہے اور ہاتھ پھیلائے ہوئے دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی چادر کندھوں سے گر گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے، آپ کی چادر پکڑی، اسے آپ کے کندھوں پر ڈالا، پھر پیچھے سے آپ سے چمٹ گئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، آپ اپنے رب کو قسم دینا آپ کے لیے کافی ہے، کیونکہ یقیناً وہ آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ آیت اتاری، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ آپ کی مدد فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کے کہنے کے بعد آپ یہ کہتے ہوئے نکلے، سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ
پیٹھیں پھیر کر بھاگیں گے۔ انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، ایک دوسرے کے پیچھے یعنی پے در پہ آنے والے ہیں۔ چنانچہ بدر میں فرشتے نازل ہوئے، جیسے کہ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا، یہ جبرائیل ہیں، اپنے گھوڑے کے سر لگام کو پکڑے ہوئے ہیں، لڑائی کے ہتھیار پہنے ہوئے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو بے نظیر قوت طاقت عطا فرمائی ہے، اس کا اندازہ اس واقعہ سے ہو سکتا ہے جو قوم لوط کی زمین کا تختہ الٹنے کے وقت پیش آیا تھا کہ جبرائیل امین نے ایک پر کے ذریعے تختہ الٹ دیا تھا۔ اسی بے مثال طاقت والے فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد مقابلہ میں بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، ایک فرشتہ بھی کافی تھا، مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی فطرت سے واقف ہیں کہ وہ تعداد سے بھی متاثر ہوتے ہیں، اس لیے مقابل فریق کی تعداد کے مطابق فرشتوں کی تعداد بھیجنے کا وعدہ فرمایا تاکہ ان کے قلوب پوری طرح مطمئن ہو جائیں۔ یا اللہ کریم، ہم کو ایمان اسلام پر ثابت قدم رکھ اور ہر حال میں ہم کو حق کی حمایت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ کریم، فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما، ان کو فتح عطا فرما۔ یا اللہ کریم، اس وقت جہاں بھی روئے زمین پر جہاں جہاں کفار اور اہل اسلام میں مقابلہ اور جنگ ہے، یا اللہ اہل اسلام کی تائید فرما اور ان کو فتح و نصرت عطا فرما اور باطل کو مغلوب اور ذلیل فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔